سامعین کرام، آج میں انشاءاللہ آپ کو وہ دو چیزیں یا عبادات کی قبولیت کی شرطیں جو ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ساری چیزوں کے کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین کرام، انسانی زندگی اللہ رب العالمین کے قواعد و اصول سے مرتبط ہے۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے اصولوں کو چھوڑ دیا تو یقین جانیے یہ روئے زمین پہ ہم زندگی گزارنے کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے اصول و قواعد اور ضوابط ہم مسلمانوں کو دیے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ ہیں، جن پہ چل کر کے ایک انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کی سعادت کے ساتھ ساتھ آخرت کی سعادت کو بھی اپنے دامن سے سمیٹ سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اصول، وہ قاعدے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی عبادت کی قبولیت کے لیے شرط قرار دیا ہے وہ کیا ہیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص کرے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے پہلے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں انسان لگنے سے پہلے سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو خالص کرے، اور نیت کے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت انجام دیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اس سے مقصود ہو، دنیاوی کوئی ریاکاری یا اسی طرح سے اپنے عزت و مناصب کو بلند کرنا اس سے مقصود نہ ہو، دوسروں کے سامنے دکھاوا مقصود نہ ہو، بلکہ انسان چاہے ایک چھوٹی سی نوکری ہی کیوں نہ کرتا ہو، یہ ایک بڑی سے بڑی اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہ کرتا ہو، ساری کی ساری جگہوں میں انسان صرف اور صرف اس کا مقصد اس کے پیچھے یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس عبادت سے اللہ رب العالمین خوش ہو، اور اس سے اللہ رب العالمین ہمیں دین اور دنیا دونوں میں اللہ رب العالمین کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں میں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو مخلص جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرو، کسی اور کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی عبادت کرو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، اس طرح کی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اخلاص کی طرف انسان کو ابھارا ہے، اچھی نیت کے کرنے کی طرف ابھارا ہے، کیونکہ انسان اچھی نیت کی وجہ سے کسی اپنی عبادت کو اللہ رب العالمین کے خالص کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے ثواب سے، بڑے بڑے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب سے انسان نوازا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اچھی نیت کی کرنے کی وجہ سے فرشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے کاموں کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر اچھی نیت ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کے کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین ہمارے لیے اجر و ثواب کو نوٹ کر دیتا ہے، اور اگر ہم کسی غلط چیز کی نیت کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے وہاں پہ، تو ہم جب تک اس کام کو انجام نہیں دیتے اللہ رب العالمین اس چیز کو ہمارے لیے معلق کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس طرح سے ہمارے لیے وہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادت میں، ہر معاملات میں اپنی نیت کو خالص کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہر چیز کو انجام دیں۔ سامعین کرام، اگر اس کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، جہاں پہ عزیز مصر کی بیوی نے جب یوسف علیہ السلام کو غلط کام کرنے کی طرف دعوت دی اور کہا کہ یہاں پہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین نے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کہا کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اے لوگو، یوسف علیہ السلام کو جو ہم نے اس غلط کام سے روک دیا، اس کے پیچھے ایک راز پنہا تھا، اور وہ یہی تھا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ ان کے ہاں اخلاص نام کی ساری چیزیں ہویا کرتی تھیں۔ جب بھی وہ کسی کام کو انجام دینے کا قصد و ارادہ کرتے تھے تو وہاں کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابلیس ملعون کو آپ دیکھیے، ابلیس ملعون نے جب اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اور کہا کہ تم ہم کو یہاں سے نکال رہے ہو جنت سے، یقین جانو ہم دنیا کے ہر کونے کونے میں جا کر کے تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے،
تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو اسے فرمایا، اس موقع پہ جو ارشاد فرمایا، کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ جو ہے ابلیس نے کہا تھا اللہ رب العالمین سے کہ میں دنیا میں جا کر کے ہر بندے کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، لیکن ان بندوں پہ ہمارا حربہ نہیں چلے گا جن کے ہاں اخلاص کی نیت کرتے وقت ان کے ہر کام میں اخلاص اللہ رب العالمین کے لیے وہ اخلاص برتتے ہوں گے۔ تو سامعین کرام، ایسے شخص پہ جس کے ہاں اخلاص کا جذبہ ہوگا، جن کے ہاں اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہوگی، وہ ان کے اوپر ابلیس کا، شیطان کا حربہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، اسی طرح سے آپ اس حدیث کو یاد کیجئے کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 3 بندے غار کے اندر آ کر کے پھنس گئے تھے اور ان کے اوپر حائل ہونے والے چٹان کو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے اس موقع پہ اخلاص سے کام لیا، اپنی نیت جو ان کے اندر، ان کا جو پہلا سابقہ کام تھا، جہاں پہ انہوں نے اپنے اس کام کو انجام دیا تھا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، اور یہی کام ان کے لیے سودمند اور کارگر ثابت ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حائل ہونے والے چٹان کو اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص ہی کی وجہ سے ہٹا دیا۔ سامعین کرام، آپ یہ بھی جانتے ہیں جب الحزن اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جن کے ہاں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اپنا کام انجام دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم میں ایک وادی جب الحزن کے نام سے تیار کر رکھی ہے، وہ ہمارے ریاکاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے ہم ہی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی ہر عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، صرف اور صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے کریں، کسی انسان کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر کام چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ہماری عبادتیں ہو، چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس مقصد میں کامیاب بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔